السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 9 ہے، سورۃ الاعراف ہے، آیت نمبر 171 171 اور رکوع نمبر 11 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جس وقت اخذا پکڑا رب کا رب آپ کے نے من بنی آدم بنی آدم میں سے من ظہورہم ان کی پشتوں میں سے ذریتہم ان کی اولادوں کو واشہدہم اور گواہ بنایا ان کو علی انفسہم اوپر ان کی جانوں کے الستو کیا نہیں ہوں میں بربکم رب تمہارا قالو تو انہوں نے کہا بلا کیوں نہیں شہدنا گواہی دی ہم نے ان تقولو یہ کہ تم کہو یوم القیامت دن قیامت کے انا بے شک کننا تھے ہم ان ھذا اس سے غافلون غفلت کرنے والے، سستی کرنے والے، ناواقف، نہ جاننے والے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے جہان سے پہلے جہان جو روحوں کا جہان تھا، اس جہان میں آدم علیہ السلام کی ساری نسل جو ہے ان کو چیونٹیوں کے سر کے برابر جسم دے کر سب کو اپنے سامنے اکٹھا کیا اور پھر ان سے پوچھا کہ الستو کیا نہیں ہوں میں بربکم رب تمہارا؟ تو قالو کہا ان سب نے، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد نے کہا بلا کیوں نہیں، اے اللہ تو ہمارا رب کیوں نہیں ہے؟ وہ ہمارا رب ہے۔ شہدنا ہم گواہی دیتے ہیں اس بات پر کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ میں نے تم سے اس لیے وعدہ لیا ہے اپنی پہچان کا، رب ہونے کا، ان تقولو یہ کہ تم کہو یوم القیامت دن قیامت کے انا بے شک ہم کننا تھے ہم ان ھذا اس بات سے غافلین بے خبر۔ ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اولاد آدم ہم نے تم سے یہ وعدہ اس لیے لیا ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور تم نے اقرار کر لیا ہے، گواہی دی ہے کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو یہ ہم نے اس لیے تم سے عہد لیا ہے کہ کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو اس سے غافل تھے، جاہل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا رب کون ہے۔ تو اس لیے ہم نے تم سے عہد لیا ہے کہ تم سارے جو ہے وہ میرے ساتھ عہد کرو اور گواہی دو کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، میرے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کو پتہ تھا کہ فرعون جیسے حکمرانوں نے جو ہے اپنے آپ کو نمرودوں جیسے حکمرانوں نے اپنے آپ کو رب کہلوانا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اولاد آدم سے یہ وعدہ لیا روحوں کے جہان میں۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ اور بچی جو ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں، یعنی مسلمان پیدا ہوتے ہیں۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ اور ہر پیدا ہونے والی بچی اس روحوں کے جہان میں اقرار کی وجہ سے ہر بچہ بچی جو ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے ماں باپ جو ہے اس کو وَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، یہ اس کے ماں باپ ہے کہ اس کے پیدا ہونے کے بعد جو مسلمان پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیدا ہونے کے بعد یہ ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اور یُنَصِّرَانِهِ یا اس کو نصرانی عیسائی بنا دیتے ہیں، اور یُمَجِّسَانِهِ یا اس کو مجوسی یعنی آگ کے پجاری بے دین بنا دیتے ہیں۔ آگے پھر ماں باپ پر ذمہ داری آتی ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، بچی ہو بچہ ہو، اس کو پیدائشی طور پر اس کی فطرت میں اسلام داخل کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ اس کی اگر دلیل جو ہے آپ نے حاصل کرنی ہو تو آپ دیکھیں معاشرے کے اندر آپ مشاہدہ کر لیتے ہیں کہ ایک بہت ہی بے حیا عورت جو ہے
وہ بھی جب آدمیوں کے سامنے جو ہے کوئی بات کرتی ہے تو اپنے منہ کو کپڑے سے یا ہاتھ سے ڈھانپ لیتی ہے۔ یہ اسلامی فطرت ہے اس کے اندر، اللہ نے اس کے اندر اسلامی فطرت شرم و حیا رکھ دیا ہے۔ اسی طرح بچے ہیں، کئی بچے ہوتے ہیں وہ کپڑے اتارنے تو بڑے شرمیلے ہوتے ہیں، کپڑے نہیں اتارتے۔ یہ فطرت میں رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے اسلامی شرم و حیا کو۔ ہر انسان مرد ہو یا عورت، اس کے اندر جو ہے حیا، شرم و حیا اللہ نے داخل کر دیا ہے، جو کہ اسلام کی ایک صفت ہے۔ اور یہ جتنی بھی ہے فطرتی چیزیں جو ہیں انسان کو، اور اس کے علاوہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص جو ہے برا کام کرتا ہے تو اس کی فطرتی یہ خصلت ہے کہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، اللہ مجھے کیا کہے گا، اگر لوگوں نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔ اس کا دل جو ہے برائی کے وقت دھک دھک جو ہے زور زور سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اسلامی فطرت ہے انسان کی، فطرت میں یہ اسلامی جو ہے وہ حیا ہے کہ جب بھی وہ برا کام کرنے لگتا ہے تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی انسان جو ہے اچھا کام کرتا ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے اندر اسلامی فطرت ہے، صفت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جب انسان کوئی نیک کام کرتا ہے اس کو سکون حاصل ہوتا ہے، اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ کر کے دیکھ لیں، آپ کسی غریب کو صدقہ دے کر دیکھیں، آپ کے دل میں خوشی آ جائے گی اللہ کی طرف سے، آپ کا دل بہت خوش ہوگا، بہت نرم ہو جائے گا۔ اس صدقہ خیرات کی وجہ سے لوگوں کے لیے اللہ کا دل اپنا انسان کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو نرم کر دیتے ہیں، اور یہ دلوں کی نرمی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت قرار دیا ہے کہ جن لوگوں کے دل اپنے گھر والوں، بیوی بچوں یا دیگر لوگوں کے لیے نرم ہو جاتے ہیں، رحم دل ہو جاتے ہیں، رحمت اور شفقت ان دلوں میں آ جاتی ہے، محبت پیار آ جاتا ہے، وہ سمجھیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ نازل ہو رہی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کے بیان پر جس نے اپنی کتنی بیٹیاں زندہ دفن کرتی تھی، اور وہ مسلمان ہونے کے بعد کہتا ہے اللہ کے رسول میں نے اتنی بیٹیاں زندہ دفن کی، لیکن آخری بیٹی جو ہے اس کا غم نہیں مجھے بھولتا کہ میں اس کو پکڑ کر باہر لے گیا، گڑھا کھودا، وہ مٹی کے ساتھ کھیل رہی تھی، اس کو نہیں پتا تھا کہ میں اس کو گڑھے میں دباؤں گا، اور جب میں نے اس کو زندہ لٹا کر اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دی تو وہ کہنے لگی ابو مجھ پر مٹی نہ ڈالے۔ وہ رو رہا ہے اور نبی علیہ السلام بھی رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام اس شخص کو اشارہ کرتے ہیں کہ بس کر، نبی علیہ السلام رو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا نہیں تو اپنا بیان جاری رکھ۔ تو اس طرح جو ہے اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس کو اپنی اولاد سے، بچوں سے محبت ہے، وہ سمجھ لے کہ اس پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ سخت سنگ دل تھا، لیکن اس کی بات سن کر نبی علیہ السلام زار و قطار رو رہے ہیں، داڑھی مبارک جو ہے آنسوؤں کے پانی سے تر ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام دیکھ کر پریشان ہو رہے ہیں، اس کو منع کر رہے ہیں کہ بس کر، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سنا، تو پوری بات سنا دے۔ تو یہ ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ جب ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے، ہمارا دل نرم ہو جاتا ہے، ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے مجھے تو نے کسی کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق دی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر بچی کے اندر جو ہے اسلام داخل کر دیا ہے اس کی پیدائش سے پہلے۔ اس عالم رواح روحوں کے جہان میں جو وعدہ لیا تھا اولاد آدم سے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، ان سب نے اقرار کیا تھا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے جب دنیا میں آ جاتا ہے بطور مسلمان، پھر ماں باپ جو ہیں اس کو
مسلمان رہنے دیں یا پھر اس کو یہودی بنا لیں یا عیسائی بنا لیں یا بے دین کیمونسٹ یا دہری اپنا آگ کے پجاری بنا لیں، یہ آگے ذمہ داری ماں باپ کی شروع ہو جاتی ہے پیدا ہونے کے بعد۔ لیکن اکثر ماں باپ جو ہے، لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتی بچوں کی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہماری اتنی ذمہ داری تھی کہ ہم نے اس کو پیدا کرنا تھا، اب یہ جائے جہنم میں جاتا ہے یا جاتی ہے تو جائے جدھر مرضی جائے، ہماری جو ہے وہ ذمہ داری ختم ہو گئی۔ ختم نہیں ہوئی، اب شروع ہوئی ہے ذمہ داری۔ بچے کے پیدا ہونے کے بعد ماں باپ کی ذمہ داری شروع ہوئی ہے، اور اس کا انہوں نے قیامت کے دن اللہ کو حساب دینا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 عورتیں جو ہیں وہ کسی شخص کو جو ہے جہنم میں لے جا سکتی ہیں۔ فرمایا کہ بیٹی جو ہے قیامت کے دن جب وہ اس کے بارے میں اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینکو، تو وہ عرض کرے گی اللہ جی میرا کیا قصور ہے، میرے باپ نے مجھے نماز نہیں سکھائی تھی، میرے باپ نے مجھے قرآن نہیں پڑھایا تھا، میرے باپ نے میرے گھر میں جو ہے تیرا دین جو ہے اس کا ماحول نہیں بنایا تھا، میرا کیا قصور ہے، اگر مجھے جہنم میں ڈالنا ہے تو میرے باپ کو بھی ڈالا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے بڑا بھائی ہے، باپ ختم ہو گیا، باپ فوت ہو گیا، بڑا بھائی ہے، اس کی ذمہ داری تھی کہ بہن کو جو ہے دینی تعلیم دیتا، لیکن اس نے نہیں دی۔ قیامت کے دن جو ہے وہ جب جہنم میں پھینکنے کا حکم ہوگا فرشتوں کو، تو کہے گی اللہ میرا کیا قصور ہے، میرا باپ فوت ہو چکا تھا لیکن میرا بھائی تھا، اس نے مجھے کوئی دینی تعلیم نہیں دی، میں کیا کرتی، میں کیسے میں تعلیم حاصل کرتی، تو اگر مجھے جہنم میں پھینکنا ہے تو اس کو بھی جہنم میں پھینکو، وہاں کوئی رشتہ جو ہے وہ قائم نہیں رہے گا۔ اگر باپ کی کوتاہی ہے تو باپ کو بیٹی کے ساتھ جہنم میں پھینکا جائے گا، بڑے بھائی کی کوتاہی ہے تو اس کو بہن کے ساتھ جو ہے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اگر ان دونوں کے بعد جو ہے شادی ہو جاتی ہے، پھر خامند کی باری آ جاتی ہے کہ اللہ میری شادی ہو گئی تھی میرے خامند سے، میں اس کے گھر میں آ گئی، اس کو چاہیے تھا کہ مجھے نماز کی تلقین کرتا، قرآن کی تلقین کرتا، نیک باتوں کی تلقین کرتا، اس نے مجھے کوئی نیکی کی تلقین نہیں کی، بلکہ مجھے بے پردہ جو ہے میک اپ کروا کر جو ہے یہ بازاروں اور پارکوں میں بے غیرت جو ہے دکھاتا رہا لوگوں کو، اس میں میرا قصور کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے فرشتوں کو کہ اس کو اور اس کے خامد کو دونوں کو جہنم میں پھینک دو۔ تو یہ جو ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک بیٹی جو ہے، ایک عورت جو ہے وہ 3 شخصوں کو جو ہے وہ جہنم میں لے جا سکتی ہے۔ اور اس کے الٹ دیکھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور ان کی صحیح تربیت کرے اور ان کا گھر بسائے عزت و احترام کے ساتھ، تو اس کے لیے جنت ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول جس کی 1 بیٹی ہو، فرمایا اس کے لیے بھی جنت ہے۔ اگر وہ 1 بیٹی کی صحیح دینی تربیت کرتا ہے اور جوان ہونے پر اس کا بہتر نتیجہ جو ہے ساتھی جو ہے وہ تلاش کر کے شادی کرتا ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جوڑے بناتے وقت جو ہے قرآن نے بھی کہا ہے اور نبی علیہ السلام نے بھی کہا ہے کہ صرف دین جو ہے وہ دیکھیں، کہ آپ جس عورت کے ساتھ یا جس مرد کے ساتھ آپ شادی کر رہے ہیں اس کی صرف ایک بات دیکھیں، نہ خاندان دیکھیں، نہ خوبصورتی دیکھیں، نہ مال و دولت دیکھیں، صرف ایک بات دیکھیں کہ اس کا ایمان عقیدہ جو ہے وہ خالص ہو، خالص ایمان ہو، ایمان میں جو ہے کوئی کسی قسم کی ملاوٹ، شرک کفر کی ملاوٹ نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، ایمان والی لونڈی جو ہے ایک مشرکہ شرک کرنے والی عورت جو ہے اس سے بہتر ہے، خواہ وہ شرک کرنے والی عورت کتنی حسین ہو، کتنی مالدار ہو، کتنی خاندانی ہو، اس کے ساتھ جو ہے اپنے بیٹے بھائی کسی کا رشتہ نہ کریں، ورنہ وہ جہنم میں لے جائے گی۔ تو رشتے کرتے وقت جو ہے یہ عقیدے ایمان جو ہے اس کو دیکھنا ہے،
قرآن بھی جو ہے ایمان کو ترجیح دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی فرماتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے 4 چیزوں سے جو ہے اس کو جو ہے پسند کیا جاتا ہے، اس کے حسن و جمال سے، اس کے مال و دولت سے، اس کے اعلیٰ خاندان سے، اور اس کے ایمان سے، دین سے۔ تو دین 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، خالص ایمان اور خالص نیک عمل۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو ہے رشتہ کرتے وقت دین دیکھو کہ اس لڑکے کا یا لڑکی کا دین جو ہے وہ خالص ہے، ایمان خالص ہے، عمل خالص ہے۔ یہ چیز جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کے اندر جو ہے تلقین فرمائی ہے۔ لیکن ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے تلقینوں کے ساتھ تعلق واسطہ نہیں ہے ہمارا، ہم تو اپنی مرضی کرتے ہیں، خواہ باہر سے کتنے خوبصورت ہو، اندر سے جو ہے اس کا ایمان خراب ہو۔ اور یاد رکھیں جس کا ایمان خالص نہیں ہے وہ بندہ بھی خالص نہیں ہو سکتا، وہ عورت بھی خالص نہیں ہو سکتی، اس کا کردار خالص نہیں ہو سکتا جس کا ایمان خالص نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، جس کا ایمان خالص نہیں، گندہ ہے، ملاوٹی ہے، اس کا عمل بھی گندہ ہوگا، ملاوٹی ہوگا۔ اس لیے قرآن پاک نے سورہ نور کے اندر فرمایا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث عورتیں، ناپاک عورتیں، گندی عورتیں، بد کردار عورتیں بد کردار مردوں کے لیے، اور بد کردار مرد جو ہے بد کردار عورتوں کے لیے۔ والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے جو اچھے اخلاق و کردار کی، پاکیزہ کردار کی مالک، اور وہ وہی ہو سکتی ہیں جن کا ایمان خالص، جن کا ایمان خالص ہے ان کا کردار بھی خالص ہوگا۔ وہ پاکیزہ عورتیں ہوتی ہیں، پاکیزہ مرد ہوتے ہیں جن کا ایمان خالص ہو۔ تو فرمایا والطیبون للطیبات، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے۔ آگے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ جو خبیث مرد عورتیں یہ مومنین کے یہ حرام ہے، کیونکہ یہ ان کو جہنم میں لے جائیں گے۔ اس لیے رشتے کرتے وقت بھی جو سب سے اہم بات قرآن اور حدیث اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ لازمی دیکھنی چاہیے، ورنہ دنیا میں بھی رو گے، آخر میں بھی رونا ہی پڑے گا۔ ہم صرف دنیا دیکھ لیتے ہیں کہ بندہ جی امریکہ گیا ہوا ہے، بندہ سعودیہ گیا ہوا، یہ نہ دیکھیں، اس کا ایمان دیکھیں، اس کا کردار دیکھیں، خالص پاکیزہ ہونا چاہیے۔ چلیے جی آگے فرمایا تو ہر بچہ جو ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بچہ ہو یا بچی ہو، اور پھر ماں باپ اپنی تربیت میں اس کو جو ہے وہ کافر بنا دیں یا ایمان والے بنا دیں، آگے محنت اور کوشش جو ہے ماں باپ کی جو ہے وہ شمار ہوگی۔ فرمایا ان تقولوا یوم القیامت، یہ کہ تم اسم ہے اللہ تقولوا، یہ کہ تم نہ کہہ سکو یوم القیامت کے دن قیامت کے، انا بے شک ہم کننا تھے ہم ان ھذا ان باتوں سے غافلین، بے خبر۔ یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تیرے قرآن کی نصیحتوں پر عمل کرنا ہے، تیرے علاوہ کسی کو رب نہیں بنانا، ہم نے تو ہر ایک کو رب بنایا ہوا ہے، ہم تو ہر ایک سے ڈرتے ہیں، بیوی سے ڈرتے ہیں، بیوی خامد سے ڈرتی ہے، حالانکہ ڈرنا چاہیے صرف اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے، باقی کسی کی نافرمانی سے جو ہے اگر وہ غلط ہے تو اس کی نافرمانی سے ڈرنا نہیں چاہیے، اگر صحیح ہے تو اس پر فرما برداری لازم ہے، لیکن اگر وہ غلط ہے، قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی اطاعت کرو، لیکن اگر وہ تمہیں شرک کی طرف لے جائیں جس کا تمہیں کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، بغیر دلیل کے کہتے ہیں کہ شرک کرو، داتا دربار یا فلاں مزار پہ جا کے سجدہ کرو یا چڑھاوا چڑھاؤ، بغیر دلیل کے، علم کے بغیر، دلیل کے بغیر تمہیں کہتے ہیں، تو پھر ان کی بات نہ مانو۔ اگر دلیل دیں کہ قرآن میں لکھا ہوا کہ جاؤ داتا صاحب کے دربار پر جاؤ، پھر ٹھیک ہے، تو جب قرآن میں ہے ہی نہیں، حدیث میں ہے ہی نہیں، تو فرمایا کہ ماں باپ کی بات کو اس موقع پر ماں باپ کی بات کا صاف انکار کرتا کہ چونکہ اس مزاروں پر یا شرکی اڈوں پر جانے کے کوئی ثبوت نہیں ہے اللہ کے قرآن میں اور نبی کے فرمان میں، اس لیے میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو یہ ہے ہماری
دنیا جو ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر ہم نے دنیا کو جنت بنا لیا، اپنے گھروں کو جنت بنا لیا، تو میرا اللہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آگے بھی ہمیں جنت ہی دے گا۔ فرمایا او تقولو، یا تم یہ کہو، انما بے شک اشرک آباؤنا، کہ شرک کیا تھا ہمارے باپ دادا نے من قبل، اس سے پہلے۔ ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب مان کر جو ہے شرک کرو، اور قیامت کے دن کہو کہ جی ہمارے ماں باپ دادا یہ شرکیہ کام کرتے تھے، لہٰذا وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے، اس لیے ہم ان کے نقش قدم پر چل پڑے۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے عذر جو ہے یہ دلیل قبول نہیں کرنی۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ عقل و شعور دیا ہے، علم دیا ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرے۔ یہ دلیل قبول نہیں ہوگی کہ چونکہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے تھے اس لیے ہم بھی شرک کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس دلیل کو قبول نہیں کرے گا۔ افتہلکنا، کیا پس تو ہلاک کرتا ہے ہم کو، بما بس کے جو فعل کیا تھا المبتلون، باطل والوں نے، جھوٹ والوں نے۔ تم قیامت کے دن جو ہے یہ نہ کہہ سکو، اللہ نے اس لیے تمہیں جو ہے عالم ارواح روحوں کے جہان میں تم سے یہ وعدہ لے لیا اور تمہاری فطرت میں توحید داخل کر دی اور تمہیں پیدائشی طور پر مسلمان بنا دیا، اللہ کے سامنے جھکنے والا، تاکہ تم قیامت کے دن جو ہے یہ نہ کہہ سکو کہ یا اللہ کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے باطل والوں کی وجہ سے، جھوٹ والوں کی وجہ سے۔ ہمارے باپ دادا نے جو ہے جھوٹے رب بنائے تھے، جھوٹے خدا بنائے تھے، کیا تو ہم ان کے نقش قدم پہ چلے تھے، تو کیا ہمیں تو ان کی وجہ سے ہمیں سزا دیتا ہے؟ ہم تو ان کے پیچھے چلتے تھے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو نہیں، اللہ فرمائیں گے عقل و شعور تم کو دیا تھا، میں نے کتاب بھیجی تھی، پیغمبر بھیجے تھے رہنمائی کے لیے، تم نے میری کتاب کو پڑھنا تھا، پھر تمہیں سمجھ آ جاتی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نفصل الآیات، ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں یہ تمام آیتیں، نصیحتیں، حکم، فیصلے، لعلہم، تاکہ وہ لوگ یرجعون، لوٹ آئیں۔ ہم اس قرآن کی اپنے دین، آسمانی دین کی آیتیں، نصیحتیں، حکم، فیصلے تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے ان کی طرف لوٹ آئیں، ان کو قبول کر لیں، ہمارے فیصلوں کو، حکموں کو، نصیحتوں کو۔ وَاتْلُو، اور تلاوت کیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علیہم، اوپر ان لوگوں کے، نبأ، خبر، الذی، اس شخص کی، آتیناہ، دی ہم نے جس کو، آیاتنا، اپنی نشانیاں، اپنے معجزات، اپنی نصیحتیں، فانسلخ، پس وہ کھسک گیا، نکل گیا، منہا، ان نصیحتوں سے۔ فرمایا اس شخص کی طرف دیکھو، اور یہ قوم کے جو بڑے بڑے لیڈر ہوتے ہیں یہ ان کی خصلت ہے، جو بڑے بڑے ہوتے ہیں، مال و دولت والے، دنیا والے، متکبر، جن کو اللہ اللہ کے رسول کی کوئی حیثیت کا نہیں پتہ ہے، اور وہ ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جب ان کو جو ہے اللہ کی آیتیں، نصیحتیں، معجزات جو ہے دکھائے جاتے ہیں یا پڑھائے جاتے ہیں یا سنائے جاتے ہیں تو وہ ان سے جو ہے وہ انسلخ، کھسک جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، وہ ان کو قبول نہیں کرتے، وہ اٹھ کر چلے جاتے اور چھڈو جی تو مولوی نہیں کرنا ہے۔ وہ مولوی کے بندے ہوتے ہیں، وہ چھڈو بنا، یہ مولویوں کے مگر نہیں لگنا چاہیے۔ اچھا تو شیطانہ دے مگر لگے رہو، وہ ٹھیک ہے۔ فَأَتْبَعَهُ، پس پیچھے لگ گیا اس کے، الشیطان، و حقیقی شیطان، جو اللہ کی آیتوں اور حکم و نصیحتوں کو رد کر دیتا ہے اور ان سے جو ہے نکل جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ سے جدا ہو جاتا ہے، اللہ کی پناہ سے نکل جاتا ہے، اللہ کی مدد سے دور ہو جاتا ہے، اور جب وہ اللہ کی پناہ سے دور نکل جاتا ہے تو پھر اس کے پیچھے شیطان لگ جاتا ہے، پھر وہ شیطان کا دوست ہو جاتا ہے۔ جب وہ رحمان کی نافرمانی کر کے، اس کی نصیحتوں کو نہ مان کر اللہ سے جدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو دوست بنا لیتا ہے شیطان۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پس وہ ہو جاتا ہے حقیقی گمراہوں میں سے۔ غاوین کے معنی گمراہ، پھر وہ شیطان کے ساتھ چل کر گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہیں، لَرَفَعْنَا، البتہ ہم اٹھائیں اس کو، بلند کر دیں اس کو،
ہو اس شخص کو بحاسات النصیحتوں، آیتوں، معجزات، نشانیوں کے، اگر ہم چاہیں جن ہماری آیتوں نصیحتوں کا اس نے انکار کیا ہے، ہماری نصیحتوں سے وہ نکل گیا ہے، کھسک گیا ہے، پھسل گیا ہے، ہم چاہیں تو اس کو جو ہے پھسلنے اور بہکنے نہ دیں، ہم ان کے دلوں میں، دماغ میں جو ہے نصیحتیں داخل کر دیں، ہم چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا اصول یہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان جس کے لیے کوشش کرے گا اس کو وہ مل جائے گی۔ اگر ہدایت کے لیے رب کی آیات و نصیحتوں کو سمجھنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کو سمجھ بوجھ عطا کر دے گا، اور اگر وہ ان سے نکل جاتا ہے، نہیں مانتا ہے، نہیں ان کی نصیحتوں کو قبول کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، جاؤ بھی موج کرو۔ فرمایا ولیکنہ، لیکن وہ شخص جو اللہ کی آیتوں، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں، معجزات سے انکاری ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، فرمایا وہ شخص جو ہے اخلدہ ہمیشہ رہتا ہے الی الارض، طرف زمین کی۔ فرمایا ہم تو اپنے قرآن کی آیتوں، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کے ذریعے ہم تو اس کو جو ہے بلندیوں کی طرف لے جانا چاہتے تھے، لیکن وہ شخص جو ہے ہماری آیات سے، نصیحتوں، حکموں سے نکل گیا، گمراہی اختیار کر لی، شیطان کا ساتھی بن گیا۔ اب جو ہے وہ شیطان کے ساتھی ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ زمین کی پستیوں میں جو ہے وہ جا رہا ہے۔ اخلدہ ولیکنہ، لیکن وہ شخص اخلدہ ہمیشہ رہتا ہے الی الارض، طرف زمین کی۔ وہ اللہ کا آسمانی دین تو اس کو آسمانی بلندیوں کی طرف لے جانا چاہتا تھا، لیکن جب وہ دین سے نکل گیا، شیطان کے قابو آ گیا، پھر وہ زمین کی پستیوں میں اور ذلتوں میں جو ہے وہ اس نے جانا شروع کر دیا۔ فرمایا واتبع ہواہ، اور پیچھے چلا وہ اپنی خواہش کے، وہ اللہ کے رسول کی باتوں، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کو ماننے کی بجائے وہ اپنے دل کی بات مانتا ہے، کہ میرا دل کہتا ہے کہ چھڈو اس مولوی نو، یہ تو مولوی یہ بھی کوئی بندے مولوی بندے ہی نہیں سمجھتے۔ یقین کرو ہمارے کالج میں ایک جو ہے وہ جو انگریزی کے پروفیسر تھے نا، وہ ہمیں اسلامیات، شعبہ اسلامیات پروفیسروں کو نا وہ بڑی گھٹیا نظر سے دیکھتے تھے، اور اپنے آپ کو بڑے فنے خواہ سمجھتے تھے۔ انگریزی کے پروفیسر جو ہیں خاص طور پر وہ سمجھتے تھے ہم جو ہے یہود و نصارہ کی زبان پڑھتے تو ہم آسمان پر پہنچ گئے ہیں، اور اسلامیات والوں کو جو ہے وہ کوئی اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اور یہ خاص طور پر جو ٹائم ٹیبل بنانے والا تھا وہ تو بہت زیادہ کمینہ آدمی تھا۔ وہ ایک پروفیسر اسلامیات نے کہا بٹ صاحب تسی چائے جو ہے آپ بائیں ہاتھ میں پیتے ہو تو دائیں میں پیو، تو کہتا ہے اس میں کیا فرق پڑتا ہے، بایاں بھی تو اللہ نے بنایا نا۔ چاہیے تو تھا کہ اگر نبی علیہ السلام کے حوالے سے کوئی بات کہتا ہے اس کو قبول کر لیتا، لیکن وہ اسلامیات کے پروفیسر نے کہا، اس لیے کہا کہ بائیں ہاتھ کا کس لیے بنایا، کیوں میں مانوں، اور وہ نہیں مانا، ڈٹا رہا وہ۔ تو اس لیے جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہماری نصیحتوں سے کھسک جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ زمین کی پستیوں کی طرف جاتے ہیں۔ فرمایا کہ فمثلہ، پس مثال اس شخص کی، کمثل من، مثال الکلب حقیقی کتے کی ہے۔ وہ انسان کتے جیسا ہے، یہ گالی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حقیقت بیانی ہے، جس سے میں نے حدیث بھی کل پرسوں جو ہے بیان کی تھی کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الدنیا جیفۃ، یہ دنیا مردار کی حیثیت رکھتی ہے، وطالبها کلاب، اور اس مردار دنیا کے طلبگار جو ہیں وہ کتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول گالی نہیں دے رہے، یہ حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ دنیا دار جو ہے وہ اتنا لالچی ہو جاتا ہے جس طرح کتا جو ہے وہ لالچی ہو جاتا ہے۔ اور یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ فمثلہ، پس مثال اس شخص کی جو نکل گیا اللہ کی نصیحتوں سے، کمثل الکلب من، مثال خاص کتے حقیقی کتے کی ہے۔ ان تحمل، اگر تو بوجھ لاد دے، علیہ اوپر اس کتے کے، یلہث وہ ہانپتا ہے، اس کا سانس جو ہے وہ پھول جاتا ہے، ہانپتا ہے، اور تترک ہو، یا چھوڑ دے اس کو، یلہث پھر بھی وہ ہانپتا ہی ہے۔ کتا جو ہے فرمایا کہ اگر اس پر بوجھ لاد دے تو پھر بھی ہانپتا ہے، نہ بھی بوجھ لاد دے تو پھر بھی وہ ہانپتا ہی ہے۔
یہ اللہ کے دین کو چھوڑنے والا جو ہے اس کی مثال کتے جیسی ہے کہ اس کو رب کی نصیحتیں جو ہے ان کو کرو یا نہ کرو، یہ اس کی پریشانی دور نہیں ہو سکتی۔ پریشانی اور سکون جو ہے اللہ کے قرآن سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی نصیحتوں سے ملتی ہے۔ اور جو شخص اللہ کی نصیحتوں کو ٹھکرا دیتا ہے پھر کتے کی طرح جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ اس کا سانس ہی چڑھا رہتا ہے، اس کا سانس پھول جاتا ہے، اس کو سکون حاصل نہیں ہوتا۔ فرمایا ان تحمل، اگر تو بوجھ لاد دے علیہ، اوپر اس شخص کے جو ہماری آیات سے نکل گیا ہے، ان تحمل، اگر تو بوجھ لاد دے علیہ، اوپر اس شخص کے جو ہماری آیات اور نصیحتوں سے نکل گیا ہے، او تترک ہو، یا تو چھوڑ دے اس کو، یلحس، وہ پھر بھی ہانپے گا، اس کی سانس جو ہے وہ پھول جائے گی۔ یلحس، وہ ہانپتا ہے۔ ذالک، یہ مثل القوم، مثال ہے اس خاص قوم کی، الذین، ان لوگوں کی، کذبوا، جنہوں نے جھٹلا دیا، بے آیاتنا، ہماری نصیحتوں کو، حکموں کو، فیصلوں کو، آیتوں کو۔ فرمایا یہ کتے کی مثال اس قوم کی ہے جنہوں نے ہماری نصیحتوں کو جو ہے جھٹلا دیا، جیسا آج ہم جھٹلا رہے، زبان سے نہیں عمل سے، کہ اللہ کی زمین، اللہ کی مخلوق، اور جس کی زمین، جس کی مخلوق ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ اس کا آئین اور قانون جو ہے اس کی زمین اور اس کی مخلوق پر نافذ کیا جائے، لیکن ہم کافروں کا فتنہ جو ہے اس کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں اور اللہ کے آسمانی دین کو جھٹلا رہے ہیں۔ ہم اپنی زبان سے نہیں، عمل سے جھٹلا رہے ہیں، ہمارے دلوں میں ہے یہ جھٹلانا، اس لیے ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ ہے جھٹلانا کہ اللہ کا جو آسمانی دین ہے وہ ہمارے ملک میں نافذ نہیں ہو سکتا، وہ نفاذ کے قابل نہیں ہے۔ یہ کافروں کا فتنہ جو ہے یہ قابل نافذ ہے، کیونکہ اس سے ہمیں جو ہے لوٹ مار کے ذریعے جو ہے ہمارے جو ہے دنیا بنتی ہے اس سے۔ یہ ہے جھٹلانا۔ فرمایا یہ کتے کی مثال جو ہے ان لوگوں کی ہے، اس قوم کی ہے جنہوں نے جھٹلا دیا بے آیاتنا، ہماری نصیحتوں کو۔ فقصص، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بیان کر، القصص، تمام واقعات جو قرآن نے پہلی امتوں کے واقعات بیان کیے ہیں، اللہ نے اپنی نصیحتیں، حکم، فیصلے بیان کیے ہیں تو اور ان کو بیان کر لوگوں کے سامنے، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ ان پہ غور و فکر کریں، سوچ بچار کریں کہ اللہ کے رسول کا فرمان یہ ہے اور میں اس کو چھوڑ کر ادھر جا رہا ہوں، نکل رہا ہوں، مجھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، تاکہ وہ غور و فکر کریں، سوچ بچار کریں۔ اللہ کی نصیحتوں، اللہ کی باتوں، اللہ کے حکموں، اللہ کے فیصلوں پر ہر شخص کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ کل کو پچھتاوا ہوگا قیامت کے دن جب جہنم میں پھینکے جائیں گے، تو قرآن کہتا ہے کہ جہنمی کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کر لیتا، میں اپنے نبی جو ہے اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر میں ان کے پیچھے پیچھے چلتا، تو آج میں جہنم میں نہ ہوتا بلکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ میں جنت میں ہوتا۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتا، لقد اضلنی، تحقیق اس نے مجھے گمراہ کر دیا، میں فلاں کو میں اپنا دوست بنایا، اس منافق کافر نے مجھے جو ہے جہنمی بنا دیا، کاش میں اس کو دوست نہ بناتا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر میں ان کے راستے پر، جنت کے راستے پر چلتا، اللہ کے آسمانی دین پر چلتا، تو آج میں جہنم میں نہ ہوتا۔ یہ قرآن پاک کے جملے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں گھڑ رہا ہوں۔ یہ پچھتاوا ہوگا جہنم میں جا کر، جو لوگ اللہ کے قرآن کی پرواہ نہیں کرتے، اس کی باتوں، اس کی نصیحتوں، اس کے حکموں، اس کے فیصلوں کی پرواہ نہیں کرتے، جو اس کو نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے، تفکر، غور و فکر نہیں کرتے، یہ ان کا حال قرآن پاک نے بیان کر دیا۔
اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو زیادہ نہ صحیح روزانہ 2 آیتیں جو ہے سمجھ کر پڑھ لیا کرو. 2 آیتیں پڑھ کر بھی انسان پورا قرآن جو ہے وہ ختم کر سکتا ہے. قطرے سے جو ہے دریا اور نہریں بارش سے ایک قطرہ گرتا ہے پانی کا، لیکن زمین پر آ کر اکٹھے ہو کر قطرے جو ہے وہ نہریں اور دریا جو ہے وہ جاری کر دیتے ہیں. اس لیے 2 آیتیں پڑھنے سے پورا قرآن جو ہے زندگی بھر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس پر عبور حاصل ہو جائے گا، سمجھ بوجھ حاصل ہوگی. اور یہی ہماری منظر ہے. قرآن کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس کو جو ہے ریشمی غلافوں میں ٹھپ کر نہ رکھیں، بلکہ اس کو سمجھ کر پڑھیں. فرمایا 2 آیتیں پڑھو بے شک، لیکن پڑھو سمجھ کر. یہ جو ہم رٹے لگا رہے ہیں اپنے بچوں کو، بیٹیوں اور بیٹوں کو رٹے ہی لگا رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. یاد رکھ لو یہ 1 حرف کی 10 نیکیاں تو مل جائیں گی، لیکن سمجھ بوجھ کوئی نہیں آئے گی، غور و فکر کوئی نہیں آئے گی کہ کس راستے پہ چلنا ہے اور کس پر نہیں چلنا. اصل بات یہ ہے کہ اس قرآن کو سمجھ کر اپنی زندگی کو ہم نے بہتر بنانا ہے آخرت کی کامیابی کے لیے. فرمایا برا ہے مثلا مثال القوم، اس قوم کی، الذین جنہوں نے کذبوا جھٹلا دیا بے آیاتنا، ساتھ ہماری آیتوں کے، جنہوں نے ہماری نصیحتوں کو جو ہے جھٹلا دیا. ان کی مثال یہ کتے برابر جو ہے ان کو جو کہا ہے، یہ ان کے لیے بہت بری مثال ہے. ان کو تو انسان بننا چاہیے تھا، وہ کتے بن گئے، اور کتے بن کر جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو گئے، انسانوں سے نیچے چلے گئے. وہ انفسہم، اور اپنی جانوں پر، کانوا یظلمون، تھے وہ ظلم کرتے. یہ ان لوگوں کی مثال ہے، کتے کی جو اللہ نے مثال دی ہے، جنہوں نے اللہ کی نصیحتوں کو جھٹلا دیا. جس طرح ہم ہیں اللہ کی قرآن کو نافذ کرنے کی بجائے کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں. ہم ہیں جھٹلانے والے، اور وہ اپنی جانوں پر جو ہے وہ خود ظلم کر رہے ہیں. ہم اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں. بھئی گھر آپ کا ہو، گھر کی 4 دیواریں میں بیوی بچے آپ کے ہوں، اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس گھر میں جو ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی کے گھر میں جھانکتا ہے، بے شک پتھر مار کر اس کی آنکھ نکال دو. اس کو کوئی اختیار نہیں ہے کسی کے گھر میں جھانکنے کا بھی. اور جو شخص گھر میں داخل ہو جائے چور ڈاکو بن کر، اس کی سزا قرآن پاک نے کہی ہے کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اس کو. وہ کس طرح کسی کے گھر میں داخل ہو گیا وہ؟ اب جب یہ زمین اللہ کی ہے، مخلوق اللہ کی ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق جو ہے اللہ کا کنبہ ہے. جو شخص اس اللہ کی مخلوق پر اپنی چلائے گا یا یہود و نصارہ کا فتنہ مسلط کرے گا، وہ نہ شریف ہو سکتا ہے، نہ جو ہے وہ اچھا ہو سکتا ہے، وہ بدماش ہے. اگر کسی کے گھر داخل ہونے والے کو ہم چور ڈاکو بدماش کہتے ہیں، تو اللہ کی زمین پر، اللہ کی مخلوق پر اپنی سینہ زوری اور بدماشی چلانے والے کو جو ہے ہم شریف آدمی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جو اللہ کی زمین اور مخلوق پر کافروں کا فتنہ، یہود و نصارہ کا فتنہ مسلط کرتا ہے، اس کو ہم شریف آدمی جو ہے کس طرح کہیں گے؟ اگر ہمارے گھر میں کوئی گھس ہے، ہم اس کو چور ڈاکو بدماش سب کچھ کہتے ہیں، لیکن اگر اللہ کی مخلوق پر جو ہے وہ جو ہے مسلط کر دے کافروں کو، تو وہ بڑا نیک پاک ہو گیا. وہ یہ کیسا فیصلہ ہے؟ یہ کیسی منطق ہے؟ اپنے گھر میں جو ہے کوئی نہ آئے، لیکن اللہ کے گھر میں اللہ کی مخلوق پر جو مرضی کرتے پھرو، یہ کون سا فیصلہ ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ فرمایا کہ میں یہد اللہ، جس شخص کو ہدایت دے اللہ، فہو، پس وہی ہے المہتدی، حقیقی ہدایت والا. جس کو اللہ ہدایت دے، اللہ کی ہدایت جس کو ملے، آسمانی ہدایت، حقیقی ہدایت والا وہ شخص ہے. جس کو آسمانی ہدایت اللہ تعالیٰ دے دے، اپنے قرآن کی ہدایت دے دے، وہ حقیقت میں جو ہے حقیقی ہدایت والا وہ شخص ہے. اور جس کو قرآن کی ہدایت نہیں ہے، وہ فرقوں کے پیچھے لگ گیا، وہ گمراہوں کے پیچھے لگ گیا، وہ شیطانوں کے پیچھے لگ گیا، وہ حقیقی ہدایت والا نہیں ہو سکتا.
وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو اللہ گمراہ چھوڑ دے، گمراہ کر دے، جملہ جو ترجمہ غلط ہے، 100% غلط، اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ گمراہ کرنا ظلم ہے، گمراہ کرنے والا ظالم ہے۔ اللہ نے قرآن کتابیں اور پیغمبر بھیجے ہیں گمراہ کرنے کے لیے نہیں، ہدایت دینے کے لیے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک الکتاب ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ قرآن پاک جو ہے، یہ قرآن ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے پرہیزگاروں کو۔ تو قرآن جو ہے، نہ قرآن کسی کو گمراہ کرتا ہے، نہ اللہ کا پیغمبر، اور نہ اللہ کسی کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ ترجمے غلط ہے، سب مکھی پہ مکھی ماری ہوئی ہے، اور بغیر سوچے سمجھے جو ہے چھاپ کر جو ہے پیسے کما رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، دنیا کٹھی کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کہ گمراہ ہوتا ہے تو ہوتا ہی رہے۔ فرمایا وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو بھی وہ گمراہ چھوڑ دے، اللہ نے ہدایت دی، دعوت دی، نہیں مانا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے نہیں مانتے جاؤ موج کرو، تم ہمارے لیے کچھ نہیں لگتے، ہم تمہارے کچھ نہیں لگتے، پھر وہ شیطانوں کا دوست بن جاتا ہے۔ اس میں اللہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ نے اس کی ہدایت کے لیے کتاب بھی بھیجی، پیغمبر بھی بھیجے، اور پیغمبروں کی جانشین جو ہیں وہ بھی ان کو اللہ کے قرآن کے مطابق نصیحت کرتے ہیں۔ وہ اگر وہ نہیں مانتا ہے تو اس میں اللہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اللہ نے تو اس کو گمراہ نہیں کیا، وہ تو خود گمراہ ہوا ہے اللہ کے قرآن کا نصیحتوں کا انکاری ہو کر۔ تو فرمایا وَمَن يُضْلِلْ، جس کو وہ گمراہ چھوڑ دے، فَأُولَٰئِکَ، بس یہ لوگ ہم الخاسرون، وہی ہیں حقیقی نقصان اٹھانے والے۔ حقیقی نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جو گمراہی کو پسند کریں، جو گمراہی میں چلے جائیں، رب کی ہدایت کو قبول نہ کریں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے جہنم، آباد سے جہنم کے کثیراً بہت سے لوگوں کو، من الجن، جنوں میں سے، والانس، انسانوں میں سے۔ لوگوں کی، جنوں انسانوں کی اکثریت ہے جو اللہ کی نصیحتوں، اللہ کے حکموں، اللہ کے فیصلوں کی انکاری بن کر جہنم جو ہے جہنمی بن جاتے ہیں۔ اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ کسی کو جہنم نہیں بھیجتا ہے۔ اللہ نے اس کی ہدایت کے لیے سارے سامان بنا دیے، اللہ نے اس کو دونوں راستے بتا دیے کہ یہ نبیوں کا راستہ جنت کا راستہ ہے، اور یہ شیطانوں کو گمراہوں کا، اللہ کے باغیوں کا راستہ جہنم کا راستہ ہے۔ اللہ نے دونوں راستے بتا دیے، اور درمیان میں انسان کو کھڑا کر کے کہا کہ اب تیری مرضی ہے جنت کے راستے پر چلنا شروع کر دے، یا تیری مرضی ہے تو جہنم کے راستے پر چلنا شروع کر دے۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، البتہ تحقیق پیدا کیے ہم نے جہنم، آباد سے جہنم کے کثیراً بہت سے لوگ، من الجن، جنوں میں سے، والانس، انسانوں میں سے۔ انسانوں کی اور جنوں کی اکثریت جو ہے وہ جہنم میں جانے والی ہے، اپنے کفر کی وجہ سے، اپنے شرک کی وجہ سے، اپنی منافقت کی وجہ سے، اپنی سرکشی بغاوت کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنے نفس کی خواہشات کی پوجا کی وجہ سے، یہ لوگ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ نے تو سب کی ہدایت کا یہ ہے ذریعہ بنایا، سب کو مسلمان پیدا کیا پیدائشی طور پر، اور اگر کوئی شخص جو ہے اپنی مرضی سے جو ہے وہ جاتا ہے گمراہی میں، جہنم میں، تو پھر اللہ اس کو روکتا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے تیری مرضی۔ فرمایا لہم، واسع جہنم میں جانے والوں کے، قلوب، دل ہیں، لا یفقہون، جو نہیں سمجھتے ہیں، بہا، ساتھ ان نصیحتوں کے، ان کے دلوں میں نصیحت داخل نہیں ہوتی، وہ اپنے دلوں میں اللہ کی نصیحت کو داخل نہیں کرتے، وہ اپنے دلوں اور دماغ کو اللہ کی نصیحتوں سے، اللہ کی باتوں سے روشن نہیں کرتے، یہ ان کا قصور ہے۔ فرمایا ان کے دل ہیں لیکن ان کے دل جو ہے لا یفقہون بہا، نہیں سمجھتے ان، ساتھ ان نصیحتوں کے، چونکہ وہ رب کی نصیحتوں کے انکاری ہیں، انہوں نے رب کی نصیحتوں کو اپنے دل میں داخل نہیں کیا، اس لیے جو ہے وہ دل تو ہیں لیکن ان کے دل جو ہے اللہ کی باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ سمجھیں گے اس وقت جب قبول کر لیں گے، جب قبول ہی نہیں کریں گے تو سمجھیں گے کیسے۔ فرمایا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، اور واسطے ان کے آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، نہیں وہ دیکھ سکتے ساتھ ان آنکھوں کے۔
اوپر بھی بے ہا جو ہے اس کا جو ہے فائل جو ہے قلوب ہے، دل نہیں، وہ سمجھتے ساتھ ان دلوں کے، میں غلطی کر گیا یہاں۔ تو فرمایا کہ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، اور بات ان کے آنکھیں ہیں، لَا يُبْصِرُونَ، نہیں وہ دیکھتے بہا ساتھ ان آنکھوں کے، ان کی ظاہر آنکھیں ہیں لیکن دل کی آنکھیں نہیں ہیں۔ انہوں نے اللہ کی ہدایت کو دل میں داخل نہیں کیا، اس لیے ان کی دل کی آنکھیں جو ہیں وہ روشن نہیں ہوئی، وہ دل کی آنکھیں اندھی ہیں۔ فرمایا وَلَهُمْ آذَانٌ، اور بات ان کے کان ہیں، لا يسمعون بها، نہیں وہ سنتے ساتھ ان کانوں کے، ان کے کان ہیں، وہ کافروں، منافقوں، مشرکوں، لچر، فحاشی، بے حیائی، نافرمانی سب باتیں سنتے ہیں، اور اگر نہیں سنتے تو اللہ کے قرآن کی باتیں نہیں سنتے، یہ نہیں ان کو اچھی لگتی، کیونکہ انہوں نے اپنے دل میں قرآن پاک کی عظمت کو، شان کو، اس کی فضیلت کو دل سے تسلیم ہی نہیں کیا، اس لیے ان کے دلوں میں جو ہے، ان کے کانوں میں جو ہے، ان کے اللہ کی نصیحتیں داخل ہی نہیں ہوتی۔ اور نبی علیہ السلام نے بڑی پیاری بات کی ہے، فرمایا الا فی الجسد، الا الا فی الجسد مضغۃ، اس جسم کے اندر، انسانی جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ان صلحت، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ صحیح رہا، ہدایت پر رہا، خالص ایمان پر رہا، تو جسد صلح الجسد کلہ، پھر پورے کا پورا جسم جو ہے وہ درست ہوگا۔ اگر دل میں خالص ایمان ہے، شرم و حیا ہے، تو اس زبان سے شرم و حیا ہی کی باتیں نکلیں گی، بے حیائی کی باتیں نہیں نکلیں گی۔ اگر دل میں شرم و حیا ہے، پختہ ایمان، خالص ایمان ہے، تو آنکھوں سے بے حیائی نہیں کرے گا انسان۔ اگر کان جو ہے دل میں شرم و حیا ہے تو کانوں سے جو ہے وہ شرم و حیا نہیں کرے گا۔ اگر اس کے جو ہے دل میں شرم و حیا ہے، خالص ایمان ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے وہ ہے بے حیائی نہیں کرے گا۔ اور اگر اس کے جو ہے دل میں شرم و حیا ہے، اپنے پاؤں سے، اپنی شرمگاہ سے وہ بے حیائی نہیں کرے گا۔ فرمایا ان صلح الجسد کلہ، اگر یہ دل کو گوشت کا ٹکڑا صحیح ہوا تو سارے اعضاء صحیح ہوں گے، وَإِنْ فَسَدَتْ، اور اگر یہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے یہ فساد آلود ہو گیا، اس کے اندر بگاڑ آ گیا، خرابی آ گئی، شیطانیت آ گئی، تو پھر فسدت جو ہے جسد کلہ، پھر جسم کے سارے اعضاء جو ہے وہ بگڑ جائیں گے۔ اگر بے حیائی ہے دل میں تو آنکھوں میں بے حیائی، زبان میں بے حیائی، کانوں میں بے حیائی، ہاتھوں پاؤں میں بے حیائی، شرمگاہ میں بے حیائی۔ اور اگر خالص ایمان ہے، شرم و حیا والا ہے، دل میں شرم و حیا ہے، تو زبان بھی پاک، آنکھیں بھی پاک، کان بھی پاک، ہاتھ بھی پاک، پاؤں بھی پاک، دماغ بھی پاک، دل بھی پاک، سب کچھ پاک۔ کہ نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر فرمایا۔ تو ہمیں جو ہے اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے قرآنی تعلیمات سے سب سے پہلے ہم دلوں کو پاک کریں، دل پاک ہو جائیں گے، سارے اعضاء ہی پاک ہو جائیں گے۔ اور اگر دلوں کی درستی نہ کی، خالص ایمان نہ بنایا، دلوں کے اندر داخل نہ کیا، تو پھر سارے اعضاء جو ہے وہ فساد آلودہ ہوں گے، پھر ہر عضو سے جو ہے بے حیائی اور برائی جو ہے وہ سرزد ہوگی۔ فرمایا اولئک، یہ لوگ کالانعام، مانند حقیقی چوپایوں کے ہیں۔ یہ چار پاؤں جیسے ہیں جن کے دلوں میں حیا نہیں ہے، جن کی آنکھوں میں شرم و حیا نہیں ہے، جن کے کانوں میں شرم و حیا نہیں ہے، یہ لوگ جو ہے کتے سے، خنزیر سے، یہ ہے ان سے بدتر ہیں، یہ انسانیت سے نیچے گر گئے ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ لوگ چوپایوں جیسے ہیں، کتے خنزیر جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ وہ اس سے بھی بڑھ کر گمراہ ہے۔ اضل اس میں تفضیل کل ہے، بلکہ یہ ان سے بھی بڑھ کر گمراہ ہے۔ کتے، خنزیر جو ہے، دیگر جو ہے حرام جانور جو ان سے یہ بدتر ہو گیا۔ جب انہوں نے اپنے دل کو ناپاک کر لیا شرک و کفر سے، منافقت سے، رب کی نافرمانی سے، تو پھر یہ جو ہے جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے۔ یہ کتے، خنزیر، بلے سے بھی بدتر ہو گئی ہے، انسانیت کے درجے سے بہت گر گئے نیچے۔
اولئک یہ لوگ ہم الغافلون، وہی ہیں حقیقی غفلت کرنے والے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ، اور واسطے اللہ تعالیٰ ہی کے تمام حقیقی نام ہیں، خاص نام ہیں، الحسنی حقیقی اچھے۔ اللہ کے سارے نام جو ہے وہ اچھے ہیں۔ جس نام سے بھی فَادْعُوهُ، پس پکارو تم اس اللہ کو ان ناموں سے، کسی بھی نام سے، جو جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے، اللہ اس کا ذاتی نام ہے، باقی سارے رب، خالق، مالک، رازق سب جو ہے وہ صفاتی نام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سارے ہی نام بہتر ہیں، تم جس نام سے چاہو اس کو پکارو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ فَادْعُوهُ، پس پکارو بہا اس کو، بہا ساتھ ان ناموں کے، وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، الذین ان لوگوں کو، یلحدون جو الحاد پیدا کرتے ہیں، بے دینی پیدا کرتے ہیں، فی اسمائہ بیچ اس کے ناموں کے، جو اللہ کے ناموں میں بے دینی داخل کرتے ہیں۔ کس طرح کہ اللہ کا ترجمہ جو ہے وہ خدا کرتے ہیں۔ اب خدا کا لفظ جو ہے یہ عیسائیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ایرانی جو آگ پرست ہیں ان میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ وہ جو آگ کے پجاری ہیں، ماضی کے ایرانیوں کی بات کر رہا ہوں، موجودہ کی یہ تو مسلمان ہیں بیچارے، یہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت کی بات ہے، وہ آگ کے پجاری تھے، اور وہ اپنے جو ہے ان کے دو خدا ہوتے تھے، ایک کا نام اہرمن تھا تو دوسرے کا نام اس میں میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو وہ ان کو خدا کہتے تھے۔ تو وہ شرک کے ذریعے جو ہے وہ ان کے اپنے معبودوں کو خدا کہتے تھے۔ اس طرح عیسائی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں۔ تو یہ خدا کا لفظ جو ہے یہ مشکوک ہو گیا۔ وہ لفظ جس کے دو معنی ہوں، دو مفہوم ہوں، وہ مشکوک ہو جاتا ہے، اور اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اتقوا الشبہات، جو چیز تمہاری نظر میں مشکوک ہو جائے اس کو چھوڑ دو، اس کو اختیار نہ کرو۔ تو اللہ کا یہ جو ہے ترجمہ کرنا خدا، یہ گمراہی ہے۔ اللہ جو ہے، اللہ کا جو ہے ذاتی نام ہے، اور یہ بہت پاکیزہ ہے اور وہ بہت بلند ہے۔ اس کا ترجمہ جو ہے گھٹیا لفظ میں کرنا، مشرکین کے لفظ میں، خداؤں کے لفظ کے لیے جو لفظ ہیں ان لفظوں میں تعویل کرنا اللہ کے نام کو، یہ گمراہی ہے۔ یہ اللہ کے ناموں میں گمراہی داخل کرنا ہے۔ جیسے آپ پڑھیں گے مودودی صاحب کی کتابیں آپ پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، تو انہوں نے اللہ کا جو ترجمہ جو ہے وہ خدا کیا ہوا ہے۔ یہ گمراہی ہے، یہ اللہ کے ناموں میں گمراہی ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، تفہیم القرآن یا آپ کی ان کی کوئی کتاب پڑھ لیں آپ، انہوں نے اللہ کا ترجمہ خدا ہی کیا ہے۔ حالانکہ خدا کا لفظ جو ہے وہ عیسائی استعمال کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر، اللہ کا جو ہے برابر معبود بنا کر، مخلوق کا معبود بنا کر وہ اس کو خدا کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام۔ اور یہ آگ کے پجاری جو ہے وہ بھی اپنے جو ہے بڑوں کو جو ہے خدا کہتے ہیں۔ یہ فارسی کا لفظ ہے۔ تو اس لیے اللہ کے جو نام ہے ان میں اللہ فرماتے ہیں کہ چھوڑ دو ان لوگوں کو، یلحدون جو الحاد پیدا کرتے ہیں، بے دینی پیدا کرتے ہیں، فی اسمائے بیچ اس کے ناموں کے۔ تو اللہ کے ناموں کے ساتھ میں جو ہے بے دینی پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک نے نبی علیہ السلام کے لیے کیا کہا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب محبت کا لفظ جو قرآن کا اور حدیث کا لفظ ہے، نبی علیہ السلام نے حدیث میں بھی اس لفظ کو استعمال کیا، من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی۔ یہ محبت کا لفظ قرآن و حدیث کا پاکیزہ لفظ ہے، لیکن ہم نے اس کو جو ہے برے لفظ میں جو ہے وہ تبدیل کر لیا ہے، عشق رسول، محبت رسول کے بجائے عشق رسول۔ اور یہ عشق کا لفظ جو ہے ہماری اردو کے شاعر جو ہے انہوں نے اس کے اندر جو ہے انہوں نے غلاظت پائی ہے، خرابی پائی ہے۔ حکیم مومن وہاں کہتے ہیں کہ اپنے شعر میں کہ عمر تو کٹی عشق بتام مومن، وہ اپنے آپ سے کہتے ہیں اے مومن ساری عمر تو بتوں کے اس ساتھ عشق ہی کرتا رہا، آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے؟
اب آخری عمر میں تو کلمہ پڑھ رہا ہے، ساری عمر تو بتوں کے پیچھے لگا رہا ہے، بتوں کے عشق میں مبتلا رہا ہے، اب آخری عمر میں جو ہے تو کلمہ پڑھتا ہے، کیا یہ خاص خاک مسلمان ہوگا؟ اپنے آپ کو حکیم مومن خواہ مومن کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ ہماری اردو زبان میں برا ہے لفظ۔ کسی مولوی سے کہے جو عاشق رسول کہتا ہے نا مولوی، اس کو کہو نا مولوی صاحب تہاڈی بیٹی نہ مینوں عشق ہو گیا، تو منہ تے تھپڑ جڑ دے گا، انہوں پتہ ہے کہ لفظ برا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے۔ عاشق رسول، عشق رسول اپنے لیے استعمال نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے یہ گندہ ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے اللہ کے رسول کے ناموں میں بے دینی پیدا کرنا جو ہے یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو چھوڑ دو ان کے حال پہ، ان کو میں پکڑوں گا ان کو۔ سیجزون، جلد وہ بدلہ دیے جائیں گے، ما کانوا یعملون، جو وہ ہیں وہ عمل کرتے۔ جو یہ اللہ کے ناموں میں بے دینی داخل کر کے، شرک و کفر کے نام جو ہے وہ داخل کر کے، شرکیہ نام جو ہے میرے ناموں میں جو ہے بے دینی پیدا کرے، میں ان سے نمٹ لوں گا، چھوڑ دو ان کو، میرے حوالے رہنے دو۔ سیجزون، جلد وہ بدلہ دیے جائیں گے، ما کانوا یعملون، جو ہیں وہ عمل کرتے۔ وممن، اور ان لوگوں میں سے خلقنا، جن کو ہم نے پیدا کیا، امتن، ایک امت ہیں، یہدون، جو ہدایت دیتے ہیں، بالحق کے ساتھ حقیقی سچ کے، وبہ، اور ساتھ اس ہدایت کے ہی، یعدلون، وہ عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں۔ فرمایا سارے برے نہیں ہیں، اکثریت ہے جنوں انسانوں کی جو اپنے کفر و شرک اور منافقت کی وجہ سے جہنم کے جو ہے ایندھن بنیں گے، لیکن ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں، فرمایا جن کو ہم نے پیدا کیا ہے، ان میں سے وہ ایک جماعت ہے جو لوگوں کو یہدون، ہدایت دیتے ہیں، راستہ بتاتے ہیں، بالحق کے ساتھ حقیقی سچ کے، اللہ کے سچے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، وبہ یعدلون، اور ساتھ سچے دین کے وہ عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں۔ وہ یہود و نصارہ کے فتنے پر کے مطابق جو ہے فتنے کے ذریعے عدل و انصاف نہیں دیتے لوگوں کو، کیونکہ فتنہ جو ہے وہ تو عدل و انصاف دے ہی نہیں سکتا، اور وہ فطرہ جو ہے اگر وہ دیتے ہیں انصاف تو صرف اللہ کے حق کے ذریعے، اللہ کے آسمانی حق قرآن کے ذریعے لوگوں کو جو ہے وہ انصاف دے سکتے ہیں۔ کافروں کے فتنے کے ذریعے انصاف نہیں مل سکتا۔ میں نے جو 2-3 جو ہے مضمون جو ہے اپنے جو ہے ویڈیو میں جو ہے یہ جاری کروائے ہیں، اپلوڈ کروائے ہیں، تو ان میں نے ججوں کو خوب لتاڑا ہے کہ آج تو جو ہے کافروں کے فتنے تک جو ہے فتنے کے ذریعے آپ اس قوم کو ایک بھی انصاف نہیں دے سکے، یہ ریکارڈ موجود ہے۔ میں نے ان کو جھنجھوڑا ہے کہ کافروں کے فتنے کے ذریعے تم جو ہے عدل و انصاف نہیں دے سکتے۔ عدل و انصاف دینے کے لیے یہ اللہ کا قرآن ہے، دیکھو اپنی آنکھوں سے پڑھ لو۔ فرمایا وبہ یعدلون، اور ساتھ اس حق کے یعنی قرآن پاک کے وہ انصاف کرتے ہیں، وہ قرآن کے فیصلوں حکموں کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کو عدل دیتے ہیں، انصاف دیتے ہیں۔ تو انصاف اگر کوئی دینے والا ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا آسمانی دین ہے۔ یہ کافروں کا فتنہ جو ہے یہ ظلم دینے والا ہے، یہ ظالموں کا ظلم ہے، فتنہ ہے، یہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو یہ عدل و انصاف نہیں دے سکتا۔ یہ دیکھیں بڑی دلیل آ گئی قرآن پاک کے اندر۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔